अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم بها عشرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم तमाम किस्म दी हमदो सना इकाई वडियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक वास्ते अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम दरख्तां दे पत्तियां नालों ज्यादा रेत दे ज़र्रात नालों ज्यादा पानी दे कतरात नालों ज्यादा अनगिनत
لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ دے ہون۔ سامعین محترم، اللہ دا کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس مالک العلام نے، خالق کائنات نے سانو اس غیر گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر جمع ہو کر کے خطبۃ الجمعۃ المبارک سماعت فرمان دی توفیق عنایت فرمائیے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان درود شریف دی فضیلت، فضائل درود شریف، درود و سلام دی اہمیت اور اس دی فضیلت کی ہے۔ آج نے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دے قرآن دے اندروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے وچوں کچھ چند گزارشات تواڈے گوش گزار کراں گا۔ اللہ میرے سمیت تانوں ساریاں نوں سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب الرحمان نے قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے اعلان فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام بھیج دیا۔ اس واسطے ایمان والیاں نوں بھی اللہ رب الرحمان حکم فرما رہے ہیں، اے ایمان والیو یا ایھا الذین آمنو، اللہ رب الرحمان نے ایمان والیاں نوں مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والیو تسی بھی میرے محبوب نبی تے سلام بھی بھیجو تے درود بھی پڑھو، درود بھی بھیجو تے سلام بھی پڑھو۔ اللہ دی اسی کیویں درود بھیجنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کر دیا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی، سلام دا معنی تے سانو سمجھ آ چکیا ہے، سلام دے معنی تے سانو معلوم ہو چکے ہیں۔ اسی جدوں نماز پڑھنے ہیں، نماز دے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی تے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بھیجنے ہیں، لیکن درود دا سانو نہیں پتا۔ سلام تے اسی بھیجنے ہیں جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کرنے ہیں، اسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، لیکن درود کیویں بھیجنا ہے؟ اللہ اپنے پیغمبر نو فرما رہے ہیں، اپنے فرشتیاں نو بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دے قرآن دے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام بھیج دیا۔ اللہ دا سلام کیے اللہ رب الرحمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتہ دا نزول فرماتے ہیں۔ اے اللہ دیا رحمتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درجات اللہ بلند کرتے ہیں۔ اے اللہ دا درود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرشتیاں نے کیویں درود بھیجنا ہے؟ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے رحمتاں دیا دعاواں کرتے آئے ہیں، فرشتیاں دا درود۔
اور ایمان والوں کی حکم ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اللہ جی اسی کیویں سلام بھیجیے، درود بھیجیے؟ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی، سلام کا معنی تے سانوں معلوم ہے، اسی تواڈے تے سلامتی بھیج دے رہندے ہاں، لیکن درود دا معنی سانوں معلوم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، سلام تسی جانتے ہو کہ درود جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، درود کیڑا پڑھنا چاہیدا ہے؟ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے بارے دسیا کہ درود ابراہیمی جڑا نماز والا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے درود شریف بہت زیادہ فضیلت والا درود ہے، اس واسطے انسان کو چاہیے ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے گھروں گھر کے درود گھروں نہیں لے کے آئے کہ اے اللہ کے نبی جی اے درود اسی تواڈے تے بھیجیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے اندر گزارش کی کہ کیڑا درود پڑھیے اسی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی دسیا جڑا سارے دروداں دی افضلیت ہے، سارے دروداں نالوں افضل درود ہے۔ صحابہ کرام نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی جڑا نماز والا درود ہے او پڑھن دا حکم صادر کیتا، حکم جاری کیتا کہ تسی یہ درود پڑھیا کرو۔ درود پڑھن دیا برکتاں کتنیاں نے؟ اللہ رب الرحمان نے بہت زیادہ فضیلتاں درود دیاں رکھیاں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو آپ کا نامی محمد آ جائے تو آنے سامنے بیان ہو جائے کہ کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی، بلکہ درود بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ جڑا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدا ہے، اللہ رب العزت فرماندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہا عشرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے دی وجہ دے نال اللہ رب الرحمان 10 نیکیاں لکھ دیندے آ اور 10 گناہ معاف فرما دیندے آ، 10 انسان دے درجے بلند کر دیندے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے دی وجہ دے ایک شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام پر، جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے جا جا کے غاروں کے اندر رو رو کے رب العالمین دے کرو امت دیا بخشیاں دیا سوال کر دینے، بخشیاں دیا دعاواں کر دینے، ساڈے واسطے پیار پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے، رو رو کے غاروں کے
اندر جا کے دعاواں کیتیاں نے، جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت دی خاطر پریشان ہویا، دو عالم کی رحمت جو بن کے ہے آیا، دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر، ہو گئی نبوت اتمام جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ درود پڑھنا چاہیے، بخیلی سے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا قرآن اعلان فرماتا ہے اے ایمان والےو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والے اور تسی بھی اللہ کے محبوب پیغمبر تے سلام بھی بھیجو تے درود بھی بھیجو۔ دوسرے مقام تے اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ایک دن جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندروں نکلے تلاش کرنے واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ نو بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ چند لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجل ہو جاتے، دور ہو جاتے، صحابہ کرام تلاش کرنا شروع کر دیتے کہ ساڈے پیارے محبوب پیغمبر کتنے چلے گئے نے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر تلاش کر دے پہلے، اور اچانک ایک باغ کے اندر چلے گئے۔ دیکھتے ہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر پے ہوئے نے اور امت کے واسطے دعاواں کر رہے نے۔ اتنا لمبا سجدہ کیتا، عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کھڑے ہو گئے کہ سجدے تو سر اٹھان کے سلام پھیر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دیر تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سجدے تو اپنا سر اٹھایا، عبد الرحمن بن عوف بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اور سوال کیتا، اے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دسو تے صحیح نا وکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، میں تہاڈے تے سلام کیویں بھیجا اور کتنا بھیجا؟ صحابی رسول نے سوال کیتا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں دن دا یعنی کہ ایک گھنٹہ دعا واسطے مخصوص کر لینا اور 15 منٹ میں تہاڈے تے درود پڑھنا وا، 3 حصے میں امت دے واسطے، رشتہ داراں دے واسطے، اپنے واسطے، اہل و عیال واسطے دعاواں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدتا فہو خیر لک، اگر تو معاشیتا اگر تو درود بڑھا لوے تے تیرے واسطے بہتر ہے، اگر تو زیادہ کر لوے تا درود کی تعداد زیادہ کر لوے تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ صحابی فرماتے یا رسول اللہ میں دعا دا ادھا حصہ دعا کریا کرا گا، ادھا حصہ درود پڑھیا کرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں شیتا جتنا تو جی چاہنا ہے جتنا اونا پڑھ درود، مگر ان زدتا فہو خیر لک، اگر تو درود کے اندر زیادتی کرے بڑھا لوے درود تے تیرے واسطے اور بہتر ہو جائے۔ کہتے محبوب پیغمبر جی میں 3 حصے
درود پڑھاں گا، ایک حصہ دعا کراں گا، پڑھنا 15 منٹ سارے دن دے اندر 15 منٹ دعا کراں گا اپنے واسطے، اہل و عیال واسطے، رشتے داراں واسطے، مال و دولت واسطے سوال کراں گا اللہ کو، اور باقی پونا گھنٹہ تواڈے تے درود پڑھدا رہاں۔ ماشاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں تو چاہے، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر تو درود کی مقدار اور زیادہ بڑھا لوے تے تیرے واسطے بہت بہتر ہوئے گا۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب سی یہ سوال کرنے والے، اور آپ فرماندے ہیں اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں پورا گھنٹہ ہی تواڈے تے درود ہی پڑھیا کراں گا اپنے واسطے، اللہ کرو کچھ نہیں منگا، نہ عافیت کی دعا منگا گا، نہ اللہ کرو صحت کا سوال کراں گا، نہ میں تجارت کا سوال کراں گا، نہ اولاد کے بارے سوال کراں گا، بلکہ سارا گھنٹہ ہی درود ہی پڑھتا رہاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تخفى همك ويكفر لك ذنبك، اگر تو درود پڑھتا رہے گا، سارا ٹائم ہی درود کے اندر گزار دے گا، کہ اللہ رب العزت تیرے سارے غم پریشانیاں سب کچھ دور کر دے گا، اور تینوں جیڑی بھی چیز کی لوڑ ہوئے گا اللہ بغیر منگے ہی تینوں عطا فرما دے گا، درود کی برکت کی وجہ دینا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنی محبت کرتے کہ آپ دے واسطے کوئی سوال نہیں، بس صرف اور صرف نبی علیہ السلام دے نال محبت، آپ دے نال پیار اتنا زیادہ ہے کہ سارا ٹائم ہی اللہ دے نبی تے درود ہی پڑھتے رہتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا انسان صبح دے ٹائم 10 باری اور شام دے ٹائم 10 باری درود بھیجدا ہے میرے تے، اللہ رب العزت اس انسان دیا پریشانیاں دور کر دیندے آ، او دے گناہ معاف کر دیندے آ، اور او دے تے آن والیاں پریشانیاں نو دور کر دیندے آ، او دیاں جائز حاجات کو اللہ تعالی پوریا کر دیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے چڑھ رہے نے خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرمان واسطے، ایک سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا، تیسری تے قدم رکھیا آمین آکھیا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے پہلے تے تسی آمین آمین نہیں سی آکھدے، لیکن آج اے تسی نیا کام کیتا ہے، سانو اے دے بارے سوال ہے، اسی سوال چاہتے ہیں کہ سانو اے دا جواب چاہیے ہے کہ سانو اے دے بارے دسو کہ آمین آمین آکھیا ہے تے وجہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ میں آمین جڑا آکھیا ہے او دے اوپروں ایک والدین نو جڑا انسان بڑھاپے دی حالت دے اندر پا لیندا ہے اور انہاں دی خدمت کر کے اللہ کو جنت حاصل نہیں کرتا، او انسان بڑا ہی بد قسمت انسان ہے، اور فرشتیاں نے آکھیا ہے کہ او لعنتی انسان ہے جڑا اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا، او دے تے اللہ اور اس کے رسول دی لعنت ہے۔ میں آکھیا ہے آمین۔ اور جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے جو پاک پیغمبر کا نام آئے، جڑا بخیلی کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے آپ نے درود نہیں پڑھتا، اس انسان تو بڑا بد قسمت انسان دنیا تے ہے ہی نہیں۔ اور جڑا انسان درود دا منکر ہے او کافر مسلمان نہیں، جڑا درود دا منکر ہے اور مسلمان نہیں، اور جڑا بخیلی کرتا ہے اس انسان نالوں بد کے بہت زیادہ بد قسمت اور لعنتی انسان دنیا تے ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ رجل
خاک آلود ہوئے نک اس انسان دی زمین تے نک رگڑ رگڑ کے مر جائے. صحابہ فرماندے یا اللہ کیڑا انسان کدے بارے تسی آکھ رہے ہو کہ زمین تے نک رگڑ رگڑ کے خاک دے اندر نک رگڑ رگڑ کے مر جائے. آپ نے فرمایا جس انسان نے میرا نام سنیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا درود نہ پڑھیا وہ انسان ناک زمین سے رگڑ رگڑ کر خاک آلود ہو جائے زمین سے گر کے مر جائے وہ انسان بڑا ہی بد قسمت ہے. اللہ اس انسان سے لعنت فرماتا ہے وہ لعنتی انسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجتے سن اور اللہ کا قرآن بھی اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے مبعوث کیتا ہے. دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی السلام. جیڑا انسان ان اول الناس بی یوم القیامت سب تو زیادہ قریبی قیامت والے دن میرے وہ انسان ہوئے گا جڑا دنیا تے میرے تے سب تو زیادہ درود تے سلام بھیجدا ہوئے گا. جنہیں دنیا تے رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے زیادہ درود بھیجیا ہوئے گا اور وہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دا قرب نصیب فرما دیں گے. کل قیامت والے دن او انسان اکثرهم علیہ السلام اکثر سلامتی بھیجن والے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے. اللہ انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیں گے. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بے شک بہت زیادہ لوگاں دے اندروں میرے قریبی اور لوگ ہوں گے جنہیں میرے دے زیادہ سلام اور درود بھیجن والے ہوں گے. اب اللہ اور میرے تو دور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے تے درود بھیجن تو بخیلی کی تھی کنجوسی کی تھی اور بہت زیادہ جنت تو بھی دور ہوں گے میرے تو بھی دور ہوں گے. اور جنت کے اندر وہی لوگ جان گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت زیادہ درود بھیجے ہوں گے سلام بھیجے ہوں گے. اس واسطے سانو چاہیے کہ اپنے زندگی دے اندر کچھ حصہ اپنے سارے دن دے اندروں گھٹ تو گھٹ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مخصوص کر لئیے اور اس مخصوص ٹائم دے اندر اسی تسبیحات پڑھنیاں ہیں اور جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے فرشتے 70 رحمتاں دا نزول ہونا بندیاں دی کافی جڑے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دے فرشتے 70 رحمتاں نازل فرماتے ہیں اور انہاں دے گناہ بھی معاف کر دیندے ہیں درجات بھی بلند کر دیندے ہیں اور اللہ رب العزت انہاں دیاں چاہے حاجات تیری خواہشات جڑیاں دل دے اندر گیاں نے اللہ رب العزت اور ساری پوریا کر دیندے ہیں. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت
سانو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھن دی توفیق عنایت فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العزت کا قیامت والے دن قرب نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.